اور دوسری چیز ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن. دیکھیے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹینشن نہیں ہو. یہ اور بات ہے کہ جو دنیا کے دانا لوگ ہیں، ہوشیار لوگ، وہ ہزاروں ٹینشن میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور جینے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ یہ دنیا ٹینشن کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا گھر ہے. یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے، بلکہ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر جو وہ تیار کیا گیا، تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر 39 دن تک، یعنی 39 ڈیز تک، 3 دنوں تک اللہ نے غموں کی برسات کی. جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا، تو اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر 40 دن تک برسات ہوئی ہے. 39 دن برسات ہوئی ہے غموں کی اور 1 دن بارش ہوئی ہے خوشی کی. اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے. اچھا، پہلی بات ہے خوشی آتی ہے. اب آتی وہی چیز ہے جو پہلے سے نہیں ہوتی ہے. جیسے عید آتی ہے تو عید تو روز نہیں ہوتی ہے نا. عید کا دن خوشی کا دن ہے تو عید آتی ہے، روز نہیں ہوتی ہے. شب قدر آتی ہے، روز نہیں ہوتی ہے. شب برات آتی ہے، روز نہیں ہوتی ہے. شادی کا دن کبھی آتا ہے، روز نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیز روز نہیں ہوتی وہی تو آتی ہے. تو پتہ چلا کہ خوشیاں کبھی کبھی آتی ہے اور غم ہمیشہ رہتا ہے. غم ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے کہ 39 دن تک ابن آدم کے خمیر پر غموں کی برسات ہوئی ہے. تو آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ خوش رہنے کا جو تصور انسان کا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے ہمیشہ خوش رکھے پھر بات الگ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی غموں میں رہنے کا عادی ہو جائے تو وہی غم اس کے لیے خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں. غالباً اقبال نے کہا تھا کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. اور یہ بھی بات کہی گئی تھی، غالباً شاید غالب نے کہی ہے یا اقبال نے کہی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں غموں میں رہنے کا اتنا عادی ہوں کہ اب وہ غم ہی میرے لیے جو ہے وہ گویا کہ خوشیوں کا جو ہے وہ سبب ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی. یہ کسی کا شعر ہے. بہرحال جو بھی ہے، تو انسان اپنے آپ کو عادی کر لے غموں میں رہنے کا، اور پھر یہ سوچے کہ جو میں غم میں ایک لمحہ گزار رہا ہوں اس کا صلہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے. مصیبت میں جو وقت گزارا ہوں اس کا اجر میرے اللہ نے مجھے دینا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے 100 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. 100 سال یا 1 سال کے بعد مختلف لوگوں نے لکھا ہے. تو اگر ہم 1 سال بھی پکڑ لیں کہ 1 سال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، بہت بڑے ولی تھے. پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو قبریں وہ تو اندھیرے والی ہوتی ہے، سب سے زیادہ روشن اور منور قبر کس کی ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں اور غموں میں اپنا وقت تو گزارتے تھے، سب سے زیادہ منور اور روشن قبر انہی لوگوں کی دیکھی گئی. یعنی سب سے زیادہ منور قبریں ان کی تھی جنہوں نے مشکل میں اور مصیبتوں میں دنیا کے اندر اپنا وقت اور اپنی زندگی گزاری. یاد رکھیے جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی مشکلات بھی اتنی زیادہ ہوتی، چاہے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے. لیکن اصل فن یہ ہے کہ مشکل میں رہ کر انسان اپنی مشکل کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، مصیبت میں رہ کر اپنی مصیبت کسی پہ ظاہر نہ ہونے دے.